جہان سمجھتے ہیں، جو اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں، ان لوگوں کو خدا کی طرف سے نعمتوں کا وصول نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے وہ ایسے لوگ ہیں کہ ٹوٹے پھولوں پہ بیٹھ کے، کچے پیالوں میں روٹی کھا کے، سوکھے ٹکر کھا کے دنیا میں بیٹھتے ہیں اور باتیں خدا اور مصطفیٰ کی ذات کی کرتے ہیں۔ خدا کا ان پر یہ احسان ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے خدا تمہیں اپنی آغوش ملے گا، خدا تمہیں اپنی رحمت کی آغوش ملے گا، خدا تمہیں اپنی ستاریت کی آغوش ملے گا، خدا تمہیں اپنی غفاریت کی آغوش ملے گا، خدا تمہیں اپنی غفوریت کی آغوش ملے گا، خدا تمہیں اپنی رحمانیت کی آغوش ملے گا، خدا تمہیں اپنی رحیمیت کی آغوش ملے گا، خدا تمہیں اپنی کریمیت کی آغوش ملے گا۔ نہ اس دنیا میں تمہیں کوئی ڈر ہوگا، نہ آخرت میں تمہیں کوئی خوف ہوگا۔ اس لیے حقیقی رستہ وہ ہے، اور جب خدا نے وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس ذکر کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو آؤ اس کا ایک منظر میں تمہیں دکھاتا ہوں، آؤ اس کی ایک صورت میں تمہیں دکھاتا ہوں، آؤ اس کا ایک کرشمہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ جب یہاں پر انگریز نے بر صغیر ہند پر حملہ کیا اور اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں شروع کر دی، تو اس وقت انگریزوں نے بڑی ریسرچ کی کہ ارے ہم یہاں پر آ کے حکمران ہو گئے، پھر بھی مسجدیں آباد ہیں، پھر بھی مدرسے آباد ہیں، پھر بھی محمد رسول اللہ کے نام کے نعرے لگتے ہیں، پھر بھی دنیا کہتی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پھر بھی آمنہ کے لال کے تذکرے ہوتے ہیں، پھر بھی میلاد کے جلوس نکلتے ہیں، پھر بھی نمازی نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی صائم روزہ رکھتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے ہم ان مسلمانوں کی غیرت کو برپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا، وہ ایک فیصلے سے پہنچے ارے یہ دنیا میں قرآن ہے، یہ پاکستان میں بھی وہی ہے، یہ سعودی عرب میں بھی وہی ہے، یہ ترکی میں بھی وہی ہے، یہ امریکہ میں بھی وہی ہے، یہ لیبیا میں بھی وہی ہے، یہ بنگلہ دیش میں بھی وہی ہے، یہ یو اے ای میں بھی وہی ہے، یہ انگلینڈ میں بھی وہی ہے، یہ یورپ میں بھی وہی ہے، یہ افریقہ میں بھی وہی ہے۔ ارے یہ قرآن کیا کتاب ہے کہ جس طرح کی زیر، جس طرح کا زبر، جس طرح کے حرف، جس طرح کی پیش جس قرآن پر پاکستان میں ہے، اسی طرح کا ہر حرف، زیر اور زبر اس قرآن کی امریکہ میں ہے۔ نہ ایک انچ کا فاصلہ، نہ ایک لفظ کی یہاں پر تبدیلی، قرآن ہر جگہ ایک جیسا ہے۔ اور قرآن کو پڑھنے والے جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں، آمنہ کے ڈال کے نام پر خدا کی قسموں کو پڑھتے ہیں، سجا کو پڑھتے ہیں، تو ان کے سینوں میں غیرت ایمانی پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا، فیصلہ یہ تھا کہ ارے جب تک اس قرآن کو نہ بدلا جائے گا تب تک مسلمان کو نہ بدلا جائے گا۔ وہ فرقکش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا، یہ ارادہ کرتے ہوئے انہوں نے پیرس کے ایک پرنٹنگ پریس سے قرآن کریم کے نئے چھاپوں کو چھپوایا۔ 960 کے قریب نئے قسم کے قرآن کریم کے چھاپے ہیں، اور ان میں سورتوں کا رد بدل ہے، ان میں اپنی مرضی کے عقائد نے ٹھونس دیے اور دنیا میں پھیلا دیے۔ اس طرح جس کی ڈیوٹی اس انڈیا میں لگی تھی کہ اس بر صغیر ہند میں قرآن کو تبدیل کرے گا، وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہے، اپنے چپڑاسی کو بلاتا ہے، تو سید زادہ اس کے پاس آیا۔ اس وقت چپڑاسی اس کا ایک سید کا بیٹا تھا، اس نے بلا کے کہا ارے قرآن کو ہم نے بدل دیا، تمہاری ام الکتاب کو بدل دیا، تمہاری سورۃ البقرہ کو بدل دیا، تمہاری سورۃ آل عمران کو بدل دیا، تمہاری سورۃ النساء کو بدل دیا، تمہاری سورۃ المائدہ کو بدل دیا، تمہاری سورۃ الانعام کو بدل دیا، تمہاری سورۃ الاعراف کو بدل دیا، تمہاری سورۃ الانفال کو بدل دیا، تمہاری سورۃ التوبہ کو بدل دیا، ہم نے اپنی 4 سپاروں کو بدل دیا۔ ارے اب تو محمد مصطفیٰ کی نام کی قسمیں اس قرآن میں نہیں رہی ہیں، اب تمہاری آنے والی نسلیں جب اس قرآن کو پڑھیں گی تو پھر یہ قرآن پڑھنے کے بعد ان کا عقیدہ وہ ہوگا جو انگریز چاہتا ہے، ان کا عقیدہ وہ ہوگا جو برطانیہ چاہتا ہے، ان کا عقیدہ وہ ہوگا جو ابو جہل چاہتا تھا، ان کا عقیدہ وہ ہوگا جو فرعون اور نمرود چاہتے تھے۔ ارے ہم نے اپنی ابا کے مقصد کو مکمل کیا، اب اس قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ جب اس نے یہ بات کی تو اس سید زادے نے اپنے سر کا اٹھا کے کہا صاحب بہادر آج میری ایک بات مانیں گے؟ اس نے کہا ہاں بتاؤ
ہمت ان لوگوں کی، رات کا پچھلا پہراتا ہے، وہ انگریز اس کے گھر پہنچ گیا، کھانے کی ٹیبل سج گئی، اس نے لقمے کو توڑا، اس نے اس کے ہاتھ کو روک دیا، اس نے کہا صاحب بہادر ٹھہر جاؤ، میں تمہیں ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کس بات کا جواب دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آج جب دن کے وقت میں تیرے دفتر میں تھا تو تو نے اپنے ٹیبل پہ مکہ مار کے کہا تھا اب محمد رسول اللہ کے نام کی قسمیں کہاں سے پڑھو گے، اب خدا کے سچے عقیدے کو کہاں سے پڑھو گے، اب وحدانیت والے عقیدے کو کہاں سے پڑھو گے؟ ارے تمہارے قرآن کو بدل دیا، ارے تمہارے دین کو بدل دیا، اب تم لوگ اس دین پہ چلو گے جو انگریز چاہتا ہے۔ اس نے کہا 2 منٹ ٹھہر جانا، خدا نے مجھے 3 بچے دیے ہیں، میں مصطفیٰ کی اولاد میں سے ہوں۔ اس نے آواز دی اے میرے بڑے بیٹے سید محمد احمد باہر آؤ۔ وہ محمد احمد باہر آئے، اس نے کہا ہاتھ کو باندھو، اس نے ہاتھوں کو باندھا، اس نے کہا پڑھو بسم اللہ، اس نے بسم اللہ پڑھی، اس نے کہا ایک کان کو اٹھا کر قرآن کے پہلے 10 پارے سنا دو، اس نے قرآن کے 10 پارے سنائے، جب قرآن کے 10 پاروں کو مکمل کر چکا تو اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بلایا، وہ کہا سید محمد حسین باہر آؤ، وہ باہر آیا، کہا ہاتھوں کو باندھو، پڑھو بسم اللہ، اور قرآن شروع کر دو یعتذرون سے لے کر 30ویں پارے کے اختتام تک اس نے قرآن کو شروع کیا۔ اس نے قرآن کے 10 پارے سنا دیے تو پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کنیزہ فاطمہ باہر نکل، آج تیرے باپ پر، آج تیرے نانا کے دین پر آ جا رہی ہے، تجھے میں نے پالا اسی دن کے لیے تھا، تجھے پڑھایا اسی دن کے لیے تھا، آج اس کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتلو ما اوحی سے لے کر والناس تک قرآن کے اگلے 10 پارے سنا دو۔ وہ بھی باہر آئی، اس نے قرآن کے 10 پارے سنائے، جب وہ سب 30 پارے سنا چکے تو اس سیدزادے نے اپنی چوٹی کو اس کے ٹیبل پہ رکھ کے کہا میں قسم کھاتا ہوں رب کعبہ کی، جب تک فاطمہ کی بیٹیاں زندہ ہیں، جب تک حسین کے بیٹے زندہ ہیں، یہ دنیا کو بدل سکتی ہے، آمنہ کے لال کا قرآن نہیں بدل سکتا۔ اہل ایمان نے کیے سجدے عجب انداز سے، سر کٹا کے اپنے سر کو سرخرو کرتے رہے۔ میرے دوستو اس لیے آئے ہم اپنے اسلام کو پہچانیں، ہم اپنے ایمان کو پہچانیں، اپنے گریبان کو دیکھیں۔ ہم لوگوں نے ہر چیز کو مذاق تصور کر لیا ہے، لیکن موت مذاق نہیں ہے، وہ ضرور آئے گی، لیکن موت شغل نہیں ہے، وہ ضرور آئے گی۔ موت کی آغوش میں جانا پڑے گا، قبر کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، میدان عدل میں میزان پر تم لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، پل صراط پر چلنا پڑے گا، پھر جب جنت میں جاؤ گے پھر نامہ ایمان چیک کروانے پڑیں گے، پھر کبھی جا کر کوئی ایسا مرحلہ آئے گا جو خوش بخت ہے وہ جنت میں جائے گا، جو بدبخت ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ لیکن آمنہ کے لال نے طریقہ ہمیں بتا دیا، ارے پوری زندگی اپنی زبان سے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير